السلام علیکم. مائی نیم از ایم ڈی کلیم الدین, لیکچرر ان اکنامکس. آج کا میرا ٹاپک ہے بی اے اکنامکس سیکنڈ سیمسٹر کے لیے قومی آمدنی کے پیمائش کے طریقے, جسے انگریزی میں میتھڈس آف میجرمنٹ آف نیشنل انکم. تو قومی آمدنی کی پیمائش کرنے کے لیے حسب ذیل طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. جب کبھی بھی سال میں ایک مرتبہ قومی آمدنی کے اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں یا اکٹھا کیے جاتے ہیں یا مرتب کیے جاتے ہیں, تو اسی لحاظ سے قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے, قومی آمدنی کو معلوم کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں. نمبر 1 ہے پیداوار کا طریقہ, جسے کیا کہیں گے, پروڈکشن میتھڈ کہیں گے. نمبر 2 ہے اخراجات کا طریقہ, جسے ایکسپینڈیچر میتھڈ کہیں گے. اور نمبر 3 ہے آمدنی کا طریقہ, جسے انکم میتھڈ کہیں گے. تو یہ 3 طریقوں کے ذریعے قومی آمدنی کی پیمائش کی جاتی ہے. تو قومی آمدنی کی پیمائش کے لیے چاہے کون سا بھی ملک ہو, تو ان 3 طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے قومی آمدنی کی پیمائش کی جاتی ہے, یا قومی آمدنی کے اعداد و شمار کو جمع کیا جاتا ہے. جیسے نمبر 1 ہے پیداوار کا طریقہ, جسے پروڈکشن اور آؤٹ پٹ میتھڈ کہتے ہیں اس کو. جیسے اس طریقے میں آمدنی کا تخمینہ یا پیمائش پیداوار کے اساس پر کی جاتی ہے. جتنی بھی ملک میں پیداوار ہو رہی ہے, تو پیداوار کے اوپر قومی آمدنی کا تخمینہ لگایا جاتا ہے. جیسے تقریباً تمام ترقی پذیر ممالک میں قومی آمدنی کے تخمینے کے لیے یہ طریقے استعمال کیا جاتا ہے. ایک سال کی مدت میں معیشت میں جملہ اشیاء اور قومی آمدنی ملک میں سال بھر کے دوران پیدا شدہ اشیاء اور خدمات کی مالیت کا مجموعہ ہوتی ہے. اس لیے اس طریقے میں ملک میں ایک سال کے دوران مختلف شعبوں کی جملہ پیداوار کی خالص بازاری مالیت, جو بھی جملہ پیداوار ہوتی ہے, تو جملہ پیداوار کی مختلف شعبوں کے ذریعے جو بھی جملہ پیداوار ہوتی ہے, تو پیداوار کی خالص بازاری مالیت کو جمع کیا جاتا ہے. اس میں صرف آخری اشیاء یا فائنل گوڈز کی ہی بازاری مالیت قیمتوں کو شمار کیا جاتا ہے. جو بھی تکمیلی اشیاء ہوتی ہے یا فائنل گوڈ ہوتی ہے, آخری اشیاء جو بھی مکمل ہوتی ہے, تو اس کی ہی بازاری مالیت کو شمار کیا جاتا ہے. جیسے درمیانی اشیاء یا خام مال وغیرہ کی مالیت کو شامل نہیں کیا جاتا. اس میں جو بھی درمیانی اشیاء ہوتی ہے, تو درمیانی اشیاء کی مالیت کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا, ورنہ دوبارہ گنتی کا احتمال رہتا ہے. تو اسی لحاظ سے جیسے اس کو ضابطے کے لحاظ سے بتایا گیا ہے. جیسے اس میں P1 ہے Q1 جمع P2 Q2 جمع P3 Q3 ڈیش ڈیش PN QN مساوی ہے ین ہے. تو جیسے اس میں P1 بولے تو قیمت ہے, اور Q1 بولے تو کوانٹٹی ہے, جس کی مقدار ہے, پیداوار کی مقدار. P2 بولے تو دوسری اشیاء کی قیمت ہے, اور Q2 بولے تو اور دوسری اشیاء کی مقدار وغیرہ ہے. تو اس کو اسی لحاظ سے اس کو بتایا گیا ہے. جیسے جدید معیشت میں قومی آمدنی تیار اشیاء فائنل گوڈز کی بڑی مقدار, جیسے سیب ہے,
روٹی ہے اور کیا ہے شرٹ ہے، کرسی وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ یہ تمام کیا ہے، یہ تیار اشیاء یا فائنل گوڈس ہیں، یہ وغیرہ کو اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ایک سال میں تیار شدہ اشیاء فائنل گوڈس کی مقدار، جیسے فائنل گوڈ کی مقدار ہے Q1 Q2 Q3 Qn، تمام کیا ہے یہ تیار اشیاء کی مقدار ہے، یہ مختلف اشیاء کی مقدار سے ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان اشیاء کی بازاری قیمت ہے۔ بازاری قیمت کیا ہے، ہر ایک اشیاء کی کیا ہے مختلف ہے، جیسے اس میں P1 ہے، P2 ہے، P3 ہے، ڈیش Pn ہے، تو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ تمام کیا ہے قیمتیں ہیں۔ یہ اس طریقے کے مطابق قومی آمدنی کا مجموعہ تیار اشیاء اور خدمات کی مالیت کے لحاظ سے کیا ہے، جیسے اس میں خدمات کی قدر اور ان کی بازاری قیمت کے مجموعے کے مساوی ہوتا ہے۔ اور اس طریقے میں ملک میں پیدا شدہ اشیاء اور خدمات کی خالص قدر کو جمع کرنے کے علاوہ درآمدات اور برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدنی کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اور اس طریقے کے ذریعے قومی آمدنی کے تخمینے میں مختلف شعبوں کے رول کا اظہار ہوتا ہے، جیسے کیا ہے کون سے شعبے سے کیا ہے کتنی پیداوار ہو رہی ہے، اور کون سے شعبے کے ذریعے پیداوار کے ذریعے کیا ہے کتنی آمدنی وغیرہ حاصل ہو رہی ہے۔ تو اس کے ذریعے کیا ہے مختلف شعبوں کے رول کا اظہار ہوتا ہے، جیسے شعبوں میں ترقی اور دیگر شعبے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے، جیسے کیا ہے کون سے شعبے کی آمدنی کیا ہے زیادہ ہے، اور کون سے شعبے کی پیداوار زیادہ ہے یا اس کی آمدنی زیادہ ہے، اور کون سے شعبے کی پیداوار کم ہے اور اس کی آمدنی کم ہے۔ تو تمام کیا ہے اس میں شعبوں کے بارے میں کیا ہے معلومات ہوتی ہیں۔ اور کیا ہے سیکنڈ ون ہے اخراجات کا طریقہ، جسے ایکسپینڈیچر میتھڈ کہتے ہیں اس کو، جیسے اس طریقے میں کسی ملک کی کسی مطلوبہ سال کی قومی آمدنی کو حاصل کرنے کے لیے اس سال کے دوران اشیاء اور خدمات پر صرف شدہ اخراجات کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو جیسے کیا ہے ملک میں قومی آمدنی کو معلوم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس سال کے دوران اشیاء اور خدمات پر جو بھی کیا ہے صرف شدہ اخراجات جتنے بھی صرف ہو رہے ہیں اخراجات ہو رہے ہیں، تو تمام کو کیا ہے جمع کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس طریقے کو آؤٹ لے میتھڈ کہتے ہیں یا ایکسپینڈیچر میتھڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں افراد، فرمز اور حکومت کی جانب سے مکمل اشیاء پر کیے گئے اخراجات کو قومی آمدنی کی پیمائش میں شامل کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس طریقے میں کیا کرتے ہیں افراد جو بھی اخراجات کرتے ہیں، جو بھی اور فرم وغیرہ ہے، فرم کے ذریعے جو بھی اخراجات کیے جاتے ہیں اشیاء کی تیاری کے لیے، اور کیا ہے حکومت کی جانب سے جو بھی کیا ہے اشیاء کی تیاری کے لیے جو بھی اخراجات کیے جاتے ہیں یا مکمل اشیاء کی تیاری کے لیے جو بھی اخراجات کیے جاتے ہیں، تو تمام کو اخراجات کو قومی آمدنی کی پیمائش میں شامل کیا جاتا ہے۔ افراد، فرمز اور حکومت کی جانب سے اشیاء صرف اور اشیاء اصل پر کیے گئے جملہ اخراجات قومی آمدنی کے برابر ہوتے ہیں۔ جیسے کیا ہے اس میں EH جمع EF جمع EG مساوی ہے NI، تو NI کے کیا ہے مساوی ہوتے ہیں، یہ نیشنل انکم کے مساوی ہوتے ہیں۔ جیسے کیا ہے EH بولے تو کیا ہے گھریلو اخراجات ہیں، اور کیا ہے EG بولے تو کیا ہے EF ہے یہ نیکسٹ EF بولے تو کیا ہے فرم کے اخراجات ہیں، اور کیا ہے EG بولے تو کیا ہے حکومت کے اخراجات ہے، گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہے۔ تو یہ تمام کے اخراجات کو کیا ہے اس کے ذریعے کیا ہے قومی آمدنی کو معلوم کیا جاتا ہے، کون سے اس پر کیا ہے کتنے اخراجات ہو رہے ہیں۔ اور اسی لحاظ سے اس طریقے سے قومی آمدنی کا تخمینہ کرنا مشکل ہے۔ جیسے ترقی پذیر معیشت میں
صرف کے اخراجات کا مواد آسانی سے میسر نہیں ہوتا، تو بعض وقت کیا ہوتا ہے، اس میں اخراجات کے طریقے کے ذریعے کیا ہے مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر کیا ہے ترقی پذیر معیشت یا ترقی پذیر ممالک میں صرف کے اخراجات کا مواد آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا، تو کتنے اخراجات کیے گئے ہیں اور کتنا صرف کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے مواد آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے بھی کیا ہے مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور نیکسٹ ہے آمدنی کا طریقہ ہے۔ آمدنی کا طریقہ جس کے ذریعے بھی کیا ہے قومی آمدنی کی پیمائش کی جا سکتی ہے، جسے انکم میتھڈ کہتے ہیں اس کو۔ اس طریقے میں قومی آمدنی کا تخمینہ آمدنی کی تقسیم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ آمدنی جو بھی ہوتی ہے تو آمدنی کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے، جیسے ایک سال کے دوران عاملین پیداوار کو جو آمدنیاں حاصل ہوتی ہیں اس کے مجموعے کو قومی آمدنی تصور کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ کیا ہے اس میں آمدنی کے طریقے میں جیسے اشیاء کی پیدائش کے لیے عاملین پیدائش کا استعمال کیا جاتا ہے، اور عاملین پیدائش کو یا عاملین پیداوار کو اس کے بدلے کیا ہے معاوضے وغیرہ دیے جاتے ہیں، جس کے ذریعے کیا ہے عاملین پیداوار کو کیا ہے آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے اس میں مزدوروں کو کیا ہے اجرت دی جاتی ہے، اور کیا ہے زمین کے بدلے کیا ہے لگان دیا جاتا ہے، اور سرمایہ کے بدلے کیا ہے سود دیا جاتا ہے، اور تنظیم کو کیا ہے نفع کی شکل میں ادا کی گئی آمدنیاں کو جمع کیا جاتا ہے۔ جو بھی آمدنی حاصل ہوتی ہے تو تمام آمدنیوں کو کیا ہے اس میں جمع کیا جاتا ہے، چونکہ اس طریقے میں عاملین پیداوار کے معاوضوں کو جمع کر کے قومی آمدنی حاصل کی جاتی ہے۔ اس لیے اس طریقے کو فیکٹر انکم میتھڈ بھی کہتے ہیں، یا انکم میتھڈ بھی کہتے ہیں اس کو، یا فیکٹر انکم میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ اور اسی لحاظ سے اس طریقے میں صرف اشیاء کی تیاری یا کسی خدمات کے صلے میں حاصل ہونے والی آمدنی کو ہی شامل کیا جاتا ہے۔ اور متبادل آمدنی ٹرانسفر پیمنٹ جیسے اس میں وظیفہ پیرانہ سالی یا بے روزگاری بھتہ یا بے روزگاری الاؤنسز یا سیلاب یا قحط کی صورت میں حکومت کی امداد وغیرہ کو اس میں کیا ہے شمار نہیں کیا جاتا۔ جیسے اس میں کیا کرتے ہیں R+W+I+P مساوی ہے NI نیشنل انکم، جہاں پر کیا ہے یہ R بولے تو کیا ہے رینٹ ہے لگان ہے، W بولے تو کیا ہے ویج ہے، I بولے تو کیا ہے انٹرسٹ ہے، اور P بولے تو کیا ہے پرافٹ ہے۔ تو اس کے لحاظ سے کیا ہے آمدنی کا طریقہ کے ذریعے قومی آمدنی کی پیمائش کی جاتی ہے۔ جیسے کیا ہے اس میں NI بولے تو کیا ہے یہ قومی آمدنی ہے، R بولے تو کیا ہے لگان ہے رینٹ کہتے ہیں اس کو، اور کیا ہے W بولے تو کیا ہے اجرت ہے ویج ہے، اور I بولے تو کیا ہے انٹرسٹ ہے، اور کیا ہے اس میں P بولے تو کیا ہے منافع ہے پرافٹ ہے۔ تو اسی لحاظ سے قومی آمدنی کے پیمائش کے اس طریقے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سماج کے مختلف طبقات کے درمیان کس طرح قومی آمدنی تقسیم کی جاتی ہے، قومی آمدنی کو تقسیم کیسے کیا جاتا ہے، اور اس بات کی رہبری ملتی ہے کہ قومی آمدنی کے عدم مساوات کو سدھارنے اور معاشی ترقی کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ تو اسی لحاظ سے یہ تمام کیا ہے یہ 3 طریقے ہیں یہ جس کے ذریعے کیا ہے قومی آمدنی کی پیمائش کی جا سکتی ہے، یا قومی آمدنی کے اعداد و شمار کو جمع کرنے کے لیے ان 3 طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیداوار کا طریقہ ہے، آمدنی کا طریقہ ہے، اور کیا ہے اخراجات کا طریقہ۔ ان 3 طریقوں کے ذریعے قومی آمدنی کے اعداد و شمار مرتب کیے جاتے ہیں یا جمع کیے جاتے ہیں، تو سال میں ایک مرتبہ یہ قومی آمدنی کو معلوم کیا جاتا ہے اس کے ذریعے۔ تو نیکسٹ کیا ہے قومی آمدنی کی پیمائش میں رکاوٹیں
اور مشکلات بھی پیش آتی ہیں، جیسے قومی آمدنی کو معلوم کرنے کے لیے یا اس کی پیمائش میں بے شمار مشکلات اور دشواریاں پائی جاتی ہیں۔ جیسے قومی آمدنی کی پیمائش کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ترقی پذیر ممالک میں جہاں پر درکار اعداد و شمار میسر نہیں ہوتے، جو بھی اعداد و شمار ہوتے ہیں تو اعداد و شمار کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی یا میسر نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں حساب کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہندوستان میں معاشی پسماندگی اور جہالت کے باعث مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں جو حسب ذیل ہیں، تو یہ تمام یہ جس کی وجہ سے قومی آمدنی کی اعداد و شمار کو جمع کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ نمبر 1 ہے، جیسے ہندوستان میں اعداد و شمار فراہم نہیں ہیں، جو بھی اعداد و شمار ہیں وہ ناکافی اور نامکمل ہوتے ہیں، اور اکثر اعداد و شمار صحیح اور قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ جیسے اس میں زرعی پیداوار، صنعتی پیداوار اور چھوٹی اور گھریلو صنعتوں کی پیداوار وغیرہ کے تعلق سے اعداد و شمار تو مہیا نہیں ہوتے یا پھر ناقص اور ناقابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام جو بھی ریکارڈ کر کے رکھا جاتا ہے، تو یہ تمام معلومات بہتر نہیں ہوتے، یا اعداد و شمار صحیح نہیں ہوتے یا قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ جیسے زرعی پیداوار کتنی ہوئی ہے، یا صنعتی پیداوار کتنی ہوئی ہے، یا چھوٹی اور گھریلو صنعتوں کی پیداوار کتنی ہے، تو اس کے بارے میں جو بھی معلومات ہوتے ہیں یا اعداد و شمار یا تو مہیا نہیں ہوتے، یا پھر جو بھی ہوتے ہیں تو قابل بھروسہ نہیں ہوتے، یا مکمل اس میں معلومات یا جانکاری وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ سے بھی قومی آمدنی کی پیمائش میں مشکلات پیش آتے ہیں۔ اور سیکنڈ 1 ہے، جیسے پیداوار کے بڑے حصے کا تعلق چھوٹے کاروبار سے ہوتا ہے جو لین دین کا ریکارڈ نہیں رکھتے۔ تو جو بھی ہندوستان میں پیداوار کے بڑے حصے کا تعلق جو بھی ہے، تو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں ہندوستان میں چھوٹے موٹے کاروبار کو انجام دیتے ہیں یا کرتے ہیں، جس کا کاروبار سے ہوتا ہے، جو لین دین کا ریکارڈ نہیں رکھتے، یا اندراج کر کے اس کے بارے میں کتنی آمدنی ہوئی ہے اس کے بارے میں اندراج کر کے نہیں رکھتے۔ تو اسی لحاظ سے بھی قومی آمدنی کے اعداد و شمار میں کمی ہو جاتی ہے یا مشکلات وغیرہ پیش آتی ہیں۔ تو یہ بھی قومی آمدنی کے اعداد و شمار کو جمع کرنے میں یہ بھی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور جیسے تھرڈ 1 ہے، ہندوستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں جہاں معیشت کا ایک بڑا حصہ غیر منظم ہے اور بغیر زر کے بارٹر طریقے پر اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اشیاء کی مالیت کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے ہندوستان میں بعض دیہاتوں میں، گاؤں میں ایسا رواج پایا جاتا ہے کہ جہاں پر بارٹر سسٹم کے طریقے پر اشیاء کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، تو اشیاء کا تبادلہ اشیاء سے کیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے بھی اشیاء کی مالیت کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی قومی آمدنی کے اعداد و شمار کو جمع کرنے میں یا مرتب کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور جیسے اس میں فورتھ 1 ہے، ملک میں پیداوار کی زرعی قدر کو قومی آمدنی کہتے ہیں۔ جیسے عاملین جیسے عوام کی قربانی، عوام کا اتحاد اور قدرت کے موافق حالات قومی آمدنی کے پیمائش کے دوران نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ تو جیسے اس میں بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ملک میں پیداوار کی زرعی قدر کو قومی آمدنی کہتے ہیں، جو بھی ملک کی زرعی قدر ہوتی ہے، تو اسے کہیں گے، پیداوار کے ذریعے جو بھی زر کی قدر حاصل ہوتی ہے تو اسے کہیں گے، قومی آمدنی کہیں گے۔ جیسے عاملین جیسے عوام کی قربانیاں وغیرہ ہوتی ہیں، عوام کا اتحاد ہوتا ہے، اور جو بھی قدرت کے موافق حالات ہوتے ہیں، تمام قومی آمدنی کی پیمائش کے دوران نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی قومی آمدنی کی پیمائش میں
یا تخمینے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور نیکسٹ ہے 5th ون، قومی آمدنی کا تخمینہ یا پیمائش میں اکثر دوبارہ گنتی کا احتمال ہوتا ہے۔ کون سی شے درمیانی ہے اور کون سی شے آخری ہے، تو اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بعض وقت کیا ہوتا ہے، قومی آمدنی کی پیمائش کے لیے جو بھی کیا ہے اکثر دوبارہ گنتی کا احتمال رہتا ہے۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کون سی اشیاء کیا ہے درمیانی اشیاء ہے اور کون سی اشیاء کیا ہے مکمل اشیاء ہے یا مکمل یا تکمیلی فائنل گوڈس ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی کیا ہے معلومات کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک کیا ہے قومی آمدنی کے اعداد و شمار میں تو جیسے کیا ہے یہ بھی ایک کیا ہے قومی آمدنی کے اعداد و شمار میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور نیکسٹ ہے 6th ون، کوئی دو ممالک کی قومی آمدنی کا تقابل کرنا مشکل ہے۔ جیسے کیا ہے کوئی دو ممالک ہے تو دو ممالک کی قومی آمدنی کا تقابل کرنا کیا ہے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان ممالک میں مختلف قیمتیں ہوتی ہیں۔ ہر اشیاء کی قیمت کیا ہے مختلف ہوتی ہے۔ ہر ملک میں قومی آمدنی کا انحصار اس ملک کی قیمت پر ہوتا ہے۔ ان قیمتوں کا صحیح ذرائع کا انتخاب بھی ایک مشکل کام ہے۔ تو اسی لحاظ سے یہ کیا ہے تمام کیا ہے یہ قومی آمدنی کے اعداد و شمار میں کیا ہے مشکلات پیش آتی ہیں، اور کیا ہے قومی آمدنی کو جمع کرنے میں اور اس کے اعداد و شمار کو مرتب کرنے میں۔ اور نیکسٹ ہے جیسے 7th ون ہے، تاجر، کاروباری لوگ اور صنعت کار اپنے کاروبار اور آمدنی کو راز میں رکھتے ہیں۔ اکثر کیا ہے انڈیا میں ہندوستان میں اکثر تاجر کیا کرتے ہیں اپنی جو بھی آمدنی ہوتی ہے یا صنعت کار وغیرہ ہے تو اپنی آمدنی کو کیا ہے چھپا کر رکھتے ہیں یا راز میں رکھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آمدنی اور پیداوار کے تعلق سے صحیح اور درست معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی، تو جس کی وجہ سے بھی یہ کیا ہے قومی آمدنی کے اعداد و شمار کو جمع کرنے میں یا تخمینے میں کیا ہے مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور نیکسٹ ہے جیسے اس میں 8th ون ہے، ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پیشوں کی بہتات ہے اور اکثر پیشے اور کاروبار ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ہر پیشہ یا شعبے کی صحیح آمدنی کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے ہندوستان میں زیادہ تر لوگ کیا ہے مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں، اور کیا ہے تمام پیشوں کے ذریعے ایک ہی فرد کیا ہے 2 شعبوں میں کام کرتا ہے یا 3 شعبوں میں کام کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے بعض وقت کیا ہے کون سے شعبے سے کتنی آمدنی حاصل ہو رہی ہے تو اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے اس کی وجہ سے بھی کیا ہے قومی آمدنی کے تخمینے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور نیکسٹ ہے جیسے اس میں 9th ون ہے، متبادل آمدنی ہے، ٹرانسفر ایئرننگ کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ کون سی آمدنی متبادل ہے اس کا تعین اور شمار بھی ایک مشکل امر ہے۔ تو متبادل آمدنی جو بھی ہے تو اس کے بارے میں معلومات کرنا بھی کیا ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہے قومی آمدنی کے تخمینے میں کیا ہے مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور نیکسٹ ہے اس میں 10th ون ہے، قومی آمدنی کا تخمینہ۔ تو اسی لحاظ سے جیسے 10th ون ہے، قومی آمدنی کا تخمینے کے لیے عوامی اخراجات کے مختلف تفصیلات، جیسے اس میں مختلف تفصیلات ہوتی ہیں، جیسے ٹیکس ہے، آمدنیاں ہیں، ضروری ہیں، یہ تمام کا مجموعی حساب ممکن نہیں ہوتا۔ مختلف تفصیلات کے ذریعے جو اخراجات ہیں، مختلف تفصیلات کے ذریعے جو ٹیکس ہے، آمدنیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو ضروری تمام کا مجموعی حساب کتاب ممکن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بھی کیا ہے قومی آمدنی کے تخمینے میں کیا ہے مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور 11th ون ہے، اکثر لوگ بغیر معاوضے کے مفت میں خدمات انجام دیتے ہیں، مفت کی خدمات انجام دیتے ہیں، جیسے بچوں کے لیے ماں کی خدمات ہیں، اشخاص کا گھریلو کام کاج، یا پھر حکومت کی جانب سے عوامی کتب خانے، پبلک پارکس، بھائی کے لیے بہن کی خدمات وغیرہ کی سہولت۔ ان تمام مفت خدمات کو قومی آمدنی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اور 12th ون ہے، جیسے قومی آمدنی میں صرف ایسی پیداوار شامل رہتی ہے جس کا مارکیٹ میں مبادلہ کیا جاتا ہے، اس میں وہ پیداوار شامل نہیں رہتی جو شخص
شخصی صرف کے لیے ہوتی ہے، پس قومی آمدنی کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ یہ تمام کیا ہے، قومی آمدنی کے اعداد و شمار میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو اسی لحاظ سے کیا ہے، قومی آمدنی کیا ہے، قومی آمدنی سال میں ایک مرتبہ کیا ہے قومی آمدنی کا تخمینہ لگایا جاتا ہے، اعداد و شمار کو مرتب کیا جاتا ہے۔ تو قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے 3 ہیں، جیسے پیداوار کا طریقہ ہے، آمدنی کا طریقہ ہے، اور کیا ہے اخراجات کا طریقہ ہے، جس کے ذریعے کیا ہے قومی آمدنی کو معلوم کیا جاتا ہے۔